لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس کے اندر یہ ایکم احسن عملا کہ تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، اور اعمال بھی حسن کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے کہ کون سے اعمال بہترین ہیں، کون سے اعمال کتنے خوبصورت ہیں۔ میں آپ کو اس کی وضاحت ایک واقعے سے کراتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی اس بات کو سنا کہ اللہ کے نبی صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے ہیں تو حضرت عمر کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چمک اٹھا، کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ اور حضرت عمر اپنے ہی دل میں کہنے لگے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ میں کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، کسی طرح میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں۔ حضرت عمر ہمیشہ یہی سوچتے تھے، تو بس آج دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ شاید وہ آج دن آ گیا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں صدیق اکبر کو پیچھے کر دوں گا، آج میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جتنا مال تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس مال کے تھیلے کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا تم اپنا سارا مال لے کر آ چکے ہو یا کچھ مال اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ان کے لیے اتنا ہی مال چھوڑ کر آ گیا ہوں کہ جتنا مال میں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ بس اتنی بات کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا لیے ہوئے ہیں۔ وہ تھیلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھیلے سے چھوٹا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر اس اپنے مال کے تھیلے کو رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے تھیلے کی طرف دیکھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا تم سارا مال میرے پاس لے کر آ گئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک متواضعانہ انداز میں جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ جتنا مال تھا میں وہ سب لے کر آ گیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بس یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اے ابو بکر، میں کبھی تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، میں کبھی تجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال زیادہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال کم ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیت حاصل ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہی بات جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، مال یہاں حضرت ابو بکر کا کم ہے اور حضرت عمر کا زیادہ ہے، لیکن جو خوبصورتی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کے اندر پیدا ہو گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مال میں نہیں رہی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
اعمال کم ہو لیکن اچھے ہو تو ان کی قدر و قیمت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ انشاءاللہ کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کر سکے۔